جی شیخ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں شیخ۔ دیکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات ہے، یہ بڑا ذو شجون مسئلہ ہے، کافی لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے دو رائے رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آ سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی ہی جی رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں زندہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے بار بار ذکر کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی تھی پاکستان کے ایک علاقے میں ان کے مؤلف کا نام ذکر نہیں کروں گا، لیکن اس کتاب کا نام ہے الحیات بعد الممات۔ اس کتاب کے اندر اس ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں فرمائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے ہیں۔ اس کتاب کا عنوان، ٹائٹل اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا لکھا ہوا ہے ٹائٹل الحیات بعد الممات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، موت کے بعد، موت کے بعد آپ کی زندگی، یعنی کہ ایک طرف پوری زندگی ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موت آ ہی نہیں سکتی، دوسری طرف انجانے کے اندر ہماری فطرت یہ گواہی دے رہی ہے کہ ہم اپنی زبان سے خود، بلکہ اپنی قلم سے خود تحریر کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی، اور پوری زندگی ہم اپنے ممبروں پہ کھڑو کر کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آ سکتی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی اور حدیثوں کی تمام نصوص کو جمع کر کے لینا چاہیے۔ جو اختلاف ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اس لیے ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ میں نے یہ فلاں آیت لے لی، آپ کہیں کہ میں نے فلاں آیت لے لی، لیکن اگر میں بھی اور آپ بھی ان تمام نصوص کو جمع کر کے اکٹھا کر کے ہم لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ قرآن میں ایک آیت میں تو اللہ نے فرمایا انک میت و انہم میتون، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی میت ہو جانا ہے۔ میت ہم عربی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں۔ قرآن میں لفظ لکھا ہوا میت، موت سے لیا گیا لفظ ہے، یعنی کہ جس کو موت آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب کو موت آنی ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم سب کے سب لوگ قیامت کے روز زندہ کیے جاؤ گے۔ زندہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کو موت آ گئی ہو، جو وفات پا گیا ہو۔ لیکن کچھ لوگوں کو شبہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ کچھ حدیثیں ملتی ہیں کہ اس کے اندر برزخی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ نیک آدمی کی روح جو ہے وہ جنت کے اندر رکھی جاتی ہے، اس کو کھلایا پلایا جاتا ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کے بارے میں جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بھی بہت ساری نصوص ہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، کہتے ہیں کہ اس کو رزق دیا جاتا ہے تو یہ مرا ہوا کیسے ہے، یہ تو زندہ ہے۔ دوسری طرف کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ مر گیا ہے۔ اب ہم جمع کر کے اکٹھا لیں گے دونوں نصوص کو تو ہم یہ کہیں گے کہ دنیا کی زندگی سے ان کو موت آ جاتی ہے، اب وہ اس کے بعد برزخ کی زندگی جیتے ہیں۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ ہمارے درمیان، ان کے درمیان آڑ، یعنی کہ آڑ وہ ہم ان کے بارے میں نہیں جان سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے اندر بتا دے، اور وہ ہمارے بارے میں نہیں جان سکتے کیونکہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، نہ آسمان میں کوئی ایسی ذات ہے، نہ زمین میں کوئی ایسی ذات ہے جس کو غیب کا علم ہو سوائے اللہ کے۔ کتنی واضح آیت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اللہ نے واضح دو ٹوک الفاظوں کے اندر، کئی آیتوں کے اندر، یہ تو میں نے ایک آیت اس طرف کی پیش کری، ایک آیت اس طرف کی پیش کری، اور ان دونوں کو جمع کرنے کی تدبیق دی۔ لیکن اگر آپ اس مسئلے کو صرف قرآن اور سنت سے نہیں بلکہ عقل سے بھی سوچیں، اپنے جذبات سے بھی سوچیں، اپنی فطرت سے بھی سوچیں، تو آپ کی عقل یہی فیصلہ دے گی کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، اگر میرے باپ زندہ ہوں، آپ کے والد زندہ ہوں، ہمارا کوئی عزیز و قریب رشتہ دار زندہ ہو، کیا ہم میں سے کوئی جرات کر سکتا ہے کہ اس کو چارپائی پہ لٹائیں اور لے جا کر کے ہم مٹی کے اندر کھڈا کھودیں اور اس کے اندر لٹا کر کے اس کو زندہ درگور کر دیں؟ جب جاہلیت کے زمانے میں کفار قریش نے جرم کیا تھا، جو چھوٹی چھوٹی سی نئی بچیوں کو جو ہے وہ نومولود بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ڈر کی وجہ سے کہ لوگ ہمارے بارے میں کہیں گے ان کی بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ کفرت میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ کس پاداش میں اس بچی کو زندہ درگور کیا تھا، دفن کیا تھا۔ تو نعوذ باللہ، کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے، آپ کی بیٹیوں نے، آپ کے بیٹوں نے، یا آپ کے عزیز و اقارب رشتہ داروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ آپ زندہ تھے، آپ کو زندہ درگور کر دیا؟ یہ جو کتاب کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا الحیات بعد الممات، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام آپ کو چارپائی پہ اٹھا کر کے لے کر کے جا رہے تھے تو آپ اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ کیا یہ صحابہ کرام کوئی شخص تصور کر سکتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی گردنیں اڑا دیا کرتے تھے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ درگور کر دیں گے؟ کوئی شخص دور سے مٹی بھی اگر آپ کی طرف پھینک دے تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک جنگ کے بارے میں بات ہے کہ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ایک آدمی آیا, اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک چادر تھی, وہ پیچھے سے آیا اور اس نے چادر پکڑی اور زور سے کھینچا اور کہا کہ اے محمد عدل کریے, آپ نے عدل نہیں کرا. برابر میں ایک صحابی تھے, فوراً تلوار نکالی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں, یہ مجھے منافق معلوم ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, تم اس کو نہیں مار سکتے, اگر مارنا بھی چاہو تو نہیں مار سکتے, کیونکہ اللہ نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ اس کی پشت سے, اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اتنی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے کہ تمہاری نمازیں ان کے آگے حقیر سمجھی جائیں گی, اتنے قرآن پڑھنے والے ہوں گے کہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے آگے کم سمجھا جائے گا, لیکن ان کا ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. کون لوگ؟ خوارج. خوارج جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ جو مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور جو ہے وہ کافروں کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں. بہت ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں اس قسم کے لوگ. تو مقصد اس حدیث میں غور کریں, اس آدمی نے آ کر کے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں لگی ہوئی چادر کو زور سے کھینچا تھا, تو صحابی نے تلوار نکالی اور کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. تو کیا صحابہ کرام یہ برداشت کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے وہ زمین کے نیچے لٹا دیں اور آپ کے اوپر 1.5 من کی مٹی ڈال دیں؟ ناممکن بات ہے. تو اسی لیے ہمیں قرآن و سنت کو ٹھنڈے دل سے, تحمل کے ساتھ, بغیر کسی تعصب کی پٹی کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, حدیثوں میں کیا فرمایا. صحابہ کرام کیا نعوذ باللہ گستاخ ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نعوذ باللہ بٹی کے نیچے لٹا دیں؟ ایسے ناممکن بات ہے. بارک اللہ فیکم.